اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ حجرات، سورت نمبر ہے یہ 49، پارہ ہے ہمارا 26واں۔ تو آیت نمبر ہم نے آج پڑھنا ہے 6 سے، آیت نمبر 6 سے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، پارہ ہے 26واں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس ان جاءکم فاسق، کوئی فاسق، کوئی شخص بری خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اس سے کہ تم پڑ جاؤ کسی بھی مصیبت میں، قوم بجہالۃ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم ہو جاؤ اپنے کیے پر نادم، شرمندہ۔ یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی مستلق کو وہاں پر فتح حاصل کی تو وہاں کے ایک سردار کی بیٹی، حارث بن ضرار کی بیٹی حضرت جویریہ، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا تھا۔ جب آپ نے نکاح کر لیا تو وہ آپ کے سسرالی رشتہ دار بن گئے۔ بنی مستلق کے جو لوگ تھے وہ آپ کے سسرالی رشتہ دار بن گئے۔ دشمن تھے پہلے، لیکن جب آپ نے ان پر حملہ کیا، فتح کر لیا، فتح کرنے کے بعد جب آپ نے وہاں سے لونڈیاں ملی آپ کو اور مال غنیمت بہت زیادہ ملا، تو حضرت جویریہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ تو آپ نے وہاں پر زکوٰۃ لینے کے لیے ایک صحابی ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر حارث بن ضرار جو آپ کے سسر لگتے تھے، حارث بن ضرار سے کہا کہ ولید بن عقبہ سے کہا کہ حارث بن ضرار سے جا کر زکوٰۃ لے کر آئیں۔ اچھا، چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سسرالی رشتہ دار بن گئے تھے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے حارث بن ضرار، تو ولید بن عقبہ نے یوں کیا کہ گئے نہیں، اور انہوں نے خود ہی سوچا کہ میں جاؤں گا اور پتہ نہیں پہلے ہی ہمارے دشمن تھے اور دشمنی چل رہی ہے، پتہ نہیں کیسا سلوک کریں، تو خود ہی ایسے واپس آ گئے، ان سے زکوٰۃ کے پیسے مانگے ہی نہیں، زکوٰۃ کے پیسے مانگے بغیر واپس آ گئے اور آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ انہوں نے تو زکوٰۃ دی ہی نہیں۔ جب کچھ ٹائم گزرا تو حارث بن ضرار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود ہی زکوٰۃ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اچھا، جب یہ زکوٰۃ پہلے نہیں لے کر آئے تھے ولید بن عقبہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر ہم ان پر پھر دوبارہ حملہ کریں گے۔ مانعین زکوٰۃ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے۔ یہ تو اب ہے کوئی زکوٰۃ ہی نہیں دیتا اور لازمی نہیں سمجھتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جنگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ولید بن عقبہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے ہی نہیں، ان سے زکوٰۃ مانگی ہی نہیں، اور خود سے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ آیات اتار دی، آیت نمبر 6۔ اب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق، ٹھیک ہے، جھوٹ کی خبر لے کر، کوئی بھی افواہ لے کر، کوئی بھی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس خبر پر یقین نہ کر لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق بھی کیا کرو، جانے والا کیسا آدمی تھا، اس سے پوچھیں کتنے دن لگے، کیا حالات بنے، انہوں نے کیوں دینے سے منع کیا، کیا اسباب بنے، کچھ نہ کچھ تحقیق کیا کرو۔ یہ نہیں کہ جیسے کوئی خبر آ کر بتائے، جھوٹ کی خبر ہو، کوئی بھی افواہ ہو،
کوئی آپ کو لگے کہ یہ خبر صحیح نہیں ہو سکتی، یا کوئی بھی بات آپ کو خبر آ کر بتائے، آپ اس پر ٹرسٹ کرنے سے پہلے، یقین کرنے سے پہلے تھوڑی بہت فتبینوا، تحقیق کیا کریں، پوچھا کریں کہ کیسا معاملہ ہوا، ان سے پوچھ لیا کریں۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس سے کہ تم جا پڑو کسی نادان قوم پر، اور پھر تم، یعنی تم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حملہ کر دیتے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اللہ نے تربیت یہ کر دی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم حملہ کرو اور تم ایک آدمی پر یقین کر کے تم ان پر حملہ کرو اور پھر بعد میں تمہیں کیا ہو، شرمندگی ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، پوچھنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور خوب جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ یعنی وہ جو صحابی تھے ولید بن عقبہ، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور بھی اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ اللہ وحی نہیں اتاریں گے، تمہارے پول کھل نہیں جایا کریں گے، کھل جایا کریں گے تمہاری باتیں۔ تم خود خوب اس بات کو جان لو، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اور وہ اگر تمہارا کہنا مان لیں اکثر باتوں میں، لعنتم، تو تم خود ہی پھر مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مرضی، تمہاری منشا، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں تو پھر کیا ہوگا، تمہارے خیال رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مرضی کا خیال رکھیں گے تو پھر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ لہذا جب کوئی خبر آئے تو اس کے بعد صبر، تحمل، ٹھہراؤ، جماؤ اور علمی تحقیق اور تصدیق ضرور کرنی چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آپ کو پتہ یہ صورت بڑی پیاری صورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی صورت میں کہ مسلمان جو ہیں آپس میں کیسے رہتے ہیں، رحماء بینہم، بہت نرم دل، بہت پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور کفار پر کیا ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہماری تربیت کی جا رہی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ تم کیسے رہ سکتے ہو۔ کوئی بھی بات آئے، کوئی درمیان میں کوئی بات بنا دے، کچھ بھی جھوٹ ملا دے، کوئی بھی افواہ ملا دے اور آپ بدگمان ہو کر بیٹھ جائیں، تو آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اس وقت تو وہی اترتی تھی، اب تو وہی نہیں اتر رہی، لیکن اللہ معاملات جانتا ہے، اور ہم سب کیا ہیں، ہم تو غیب نہیں جانتے۔ اللہ نے ہماری تربیت کر دی کہ کوئی بھی خبر آئے تو ٹھہراؤ کے ساتھ، صبر کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ تحقیق کرو، تصدیق کرو، اور پھر جلد بازی سے کام نہ لو۔ اب تو فون کی سہولت موجود ہے، ٹھیک ہے، اس فون پر بھی انسان پوچھ سکتا ہے کہ بھئی مجھے آپ لوگوں کا آنے کا ارادہ ہے، یا کہ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے، کوئی بھی بات ہو۔ اگر کوئی بہت بڑا فیصلہ انسان کرنے لگا ہے تو جلد بازی سے کام نہ لے، تحقیق ضرور کر لے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے، یعنی ہمارے لیے ایمان کو اللہ نے پسند کیا، اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا، کھبا دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کی تو مدد کی ہوئی تھی، وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو ہم ان مانعین زکوٰۃ پر حملہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا اور تمہارے دلوں کو اس ایمان کے ساتھ مزین کر دیا۔ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں، یعنی کفر، فسق اور نافرمانی کے کام مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کروائیں، نافرمانی کے کام کریں اور کفر والے کام کریں۔ اللہ پسند کس کو کرتا ہے؟ ایمان کو، اور یہی صحیح راستہ ہے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کی طرف سے یہ بہت فضل ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ انعام بھی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا اور کمال حکمت ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگلی 9 آیت میں ایک اور رسول اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اگر اے اہل ایمان، اگر تم میں سے 2 گروہ آپس میں لڑیں، طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا رہنے کا، آپس میں معاملات کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔
دو لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ساس بہو ہو سکتی ہے، باپ بیٹا ہو سکتا ہے، بہنیں بہنیں ہو سکتی ہیں، دو بھائی ہو سکتے ہیں، ہمسائے دو ہو سکتے ہیں، دو بزنس مین ہو سکتے ہیں، دو باپ بیٹا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، دو جماعت، دو لوگ، کوئی بھی دو جماعتیں ہوں، دو گروہ ہوں، تو نقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دینا ہے۔ روڈ پر لڑائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دو سواریاں جا رہی ہیں، دونوں کی لڑائی ہو گئی، کسی بھی کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو جلدی ہے، کوئی ٹکر ہو گئی، تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو جماعتوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان، دو گروپ کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو کیا کیا کرو؟ صلح کروا دیا کرو۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی بھی ایک کو غصہ آ جائے، دوسرا ہاتھا پائی کرنا شروع کر دے، دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، روڈ پر ہو، گھروں میں ہو، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ خاموش تماشائی بنتے ہیں، خاموش تماشائی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے نمبر پر تو یہ ہوتے ہیں خاموش تماشائی، دوسرے نمبر پر جلتی پہ تیل کا کام ڈالتے ہیں، نکلتے ہیں اور پھر یا تمہیں نظر نہیں آتا ہے نا، معاملے کو صلح صفائی کی طرف نہیں لے کر جاتے، بلکہ لڑائی پھڈا اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے پرواہ بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا کیا کام ہے، ہم نہیں بیچ میں پڑتے، ان کا کام ہے، ہمیں کیا پڑھیے۔ اور چوتھے نمبر پر جو اللہ ہماری تربیت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نکلو، دونوں کے درمیان صلح کروا دو، نہ تماشائی بنو۔ اگر آپ کا تھوڑا بہت اختیار چلتا ہے، اگر آپ کو ممکن لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان پڑھنے سے معاملہ خیریت کے ساتھ انجام کو پہنچ جائے گا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر صلح کروا دینی ہے، خاموش تماشائی بھی نہیں بننا، اور جلتی پہ تیل کا کام بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہنا کہ بھئی ایک کو بھڑکائیں زیادہ اور دوسرے کو بھی بھڑکائیں، تم بدلہ لو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، دیکھو اس نے تمہارا کتنا نقصان کر دیا، اچھا کیا اب اس کو چھوڑ دو گے؟ ایسے جانے دو گے؟ ان کو سبق سکھانا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صلح کروانی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہی بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور جہاد سے بھی بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، ٹھیک ہے، لڑائی وہیں رک جاتی ہے۔ ہم مسلمان تو الجھ پڑتے ہیں نا، لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، اور غیر مسلموں نے یہ بات سیکھ لی، وہ فوراً نکلتے ہیں، سوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو تم اپنے کام کو جاؤ، تم اپنے کام کو جاؤ، میں اپنے کام کو جا رہا ہوں۔ یہاں کیا کرتے ہیں؟ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں، خاموش تماشائی بنتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں درمیان میں پڑیں، حالانکہ صلح کروا سکتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کروا دی کہ اگر تم چاہتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو نماز سے، جو روزے سے بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، کیونکہ نماز کا فائدہ انسان کی ایک ذات کو ہو رہا ہے، روزے کا فائدہ انسان کی ایک ذات کو ہو رہا ہے، وہ فرائض کرنے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں نا، ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی لڑیں گے۔ ہمیشہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے دو لوگ نہیں رہتے، ان کے ساتھ اور لوگ شامل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ اور لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا جی اب تو فون موجود ہے، اتنی جلد بازی کرتے ہیں، وہ اپنا گروپ بنا رہا ہے، وہ اپنا جتھا بلا رہا ہے، تو لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں میں جھگڑا کرانا ایسا ہے جیسے نیکیوں کو مونڈ دینا۔ بعض لوگ جھگڑے کرانے میں بھی تو پیش پیش ہوتے ہیں، تمہیں پتہ چلا اس محفل میں اس نے تمہارے بارے میں کیا بات کہی، توبہ توبہ، میں تو سن کے حیران ہو گئی۔ اچھا تمہیں پتہ چلا وہ تمہارے داماد کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی، اور اس کے دل میں بات ہو یا نہ ہو، تو دو لوگوں کے درمیان کیا کرواتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانا ایسا ہے جیسے نیکیوں کو مونڈ دینا۔ مونڈنا کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ، جیسے کہتے ہیں نا بال مونڈ دیے، سب کچھ اتار کے پھینک دیتے ہیں، اور بال کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، گن بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے اگر ہم دو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروائیں۔ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور تھوڑی سی دیر میں آپ دیکھیں جب سر مونڈتے ہیں تو کتنے زیادہ بال کتنے جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان لڑائی کروانا ایسا ہے جیسے نیکیوں کو مونڈ دینا۔ اور آپ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ،
فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. دو لوگوں میں لڑائی کروانا نسلوں پھر اور آگے نسلوں تک. اب تو ایسا ہے کہ بڑے جو ہیں بچوں کو بیٹھ کے بتاتے ہیں، جو اپنے دل میں بغض اور کینے ہوتے ہیں، جو نفرتیں ہوتی ہیں، جو اپنے دل میں دشمنی ہوتی ہے، اور پھر بچوں کو بھی بتاتے ہیں، اور پھر ان کو کہتے ہیں آپ نے ان سے بات نہیں کرنی، آپ نے ان سے نہیں ملنا. اور پھر اس کے بعد پھر خاندانوں میں بھی اس نے ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں لیا، اب آپ نے بھی ان سے نہیں ملنا. والفتنة اشد من القتل، یہ فتنے پھیلانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. جس کو قتل کر دیتے ہیں وہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے نا، ایک انسان قتل ہو گیا، وہ برائی وہیں ختم ہو گئی. لیکن یہ جو نسل در نسل کان بھرے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کروایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا قتل سے بھی زیادہ ہے. لہذا جب بھی دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے آج بڑا شغل لگا، آپ کو پتہ چلا آج بڑا مزہ آیا. یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. دو مسلمان لڑ رہے ہیں تو پھر یا تو یہ کہ آپ کو برا لگ رہا ہے اور پھر آپ آگے نہ آ کر بتائیں آج بڑا مزہ آیا، آج بڑا شغل لگا، آج تو دل ٹھنڈا ہو گیا، ہے نا. ہوتے ہیں نا ہمارے ایسے فکرے، دو لوگوں کو لڑتے ہوئے درمیان میں دیکھیں گے اور پھر ہم بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے جھوٹ بولنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صلح کروانے میں آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو آپ بول سکتے ہیں. ہوتا ہے نا میاں بیوی کے آپس میں کھٹ پٹ ہوئی ہوئی، الگ بیوی اپنے میکے رہ رہی ہے، مرد اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اور پھر اگر آپ نے ان دونوں کے درمیان صلح کروانی ہے تو کہہ سکتے ہیں بیوی کو آ کر تمہارا میاں تمہیں بہت مس کرتا ہے، وہ تمہاری قدر کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد میاں سے بھی آ کے کہہ دیں تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، وہ تمہیں مس کر رہی تھی، وہ تمہاری ہر خوبی کی تعریف کرتی ہے، وہ تمہاری قدر کرتی ہے. ضروری نہیں ہم کہ نہیں ہم تو سچ بولیں گے، ہم تو صحیح بات کریں گے. آپ نے فرمایا صلح کروانے میں جھوٹ بولنا جائز ہے. ویسے یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن مصلحتاً تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے، دوسرے کا بھی دل صاف ہو جائے، دو ہاں پازیٹیو جھوٹ بول سکتے ہیں. اچھا، اور ویسے محفل میں دو آدمی سرگوشی نہیں کر سکتے، منع ہے. کانا پھوسی نہ کرو، کیونکہ دو لوگ اگر بیٹھے ہیں، تین لوگ بیٹھے ہیں، دو لوگ کانوں میں بات کر رہے ہیں، تیسرے بندے کے دل میں آ سکتا ہے پتہ نہیں میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. تو منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم محفل میں بیٹھے ہو، جب تم تین لوگ بیٹھے ہو تو دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کیا کریں. اچھا، صلح کروانے میں سرگوشی کی بھی اجازت ہے. یہ ایسے کام ہیں جو کہ عام حالات میں ان کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ صلح کروانا اتنی بڑی نیکی ہے تو ان کاموں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، سرگوشی بھی کر سکتے ہیں. یعنی سرگوشی سے مراد صلح کروا رہے ہیں اور ایک کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی، اس کے کان میں ہم کوئی بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات کر لیں، اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو لہذا خاندانوں میں ہم دیکھتے ہیں اکثر لڑکیاں ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، بھائیوں بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں صلح کروا دینی چاہیے، تماشائی نہیں بننا چاہیے. اچھا پھر پوچھیں اچھا تم گئی تھیں پھر کیا بنا، بات کہاں تک پہنچی ہیں، اور پھر جب پتہ چلے کہ حالات اچھے نہیں ہیں تو پھر دل کو ٹھنڈک پڑ جائے، اچھا ہوا ہے نا، انہوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، اب ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اب ان کو بھی پتہ چلے. نہیں، صلح کروا دینی چاہیے. اگر حتی الامکان آپ کے حصے میں یہ خیر آ رہی ہے، آپ کی اثر رسوخ ہے، خاندان میں آپ کی بات کوئی مانتا ہے، یا آپ کسی کو طریقے سے بات کر کے قائل کر سکتے ہیں تو صلح کروا دیا کریں، صلح کروانا ہی بہتر ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو جنگ کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ پھر کیا کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. صحابہ کرام کہنے گے اللہ کے رسول مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے مدد کریں کیونکہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں. آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو تاکہ ظلم رک جائے، ظلم ختم ہو جائے. ظلم بہت نقصان دہ ہے، یقین مانے لوگوں کے آنسو بہہ بہہ کے، لوگوں کے یعنی غم جو ہیں وہ انسان کو بیمار کر دیتے ہیں، بوڑھا کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم ظلم کو، ہم کسی کے دل دکھانے کو عام سی بات لیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور مظلوم کی مدد کرو.
مظلوم پر تو ظلم ہو رہا ہے، سب اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن ظالم کو کس طرح مدد کرنی ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو بتانا ہے دیکھو تمہارے بھی بچے ہیں، اس کو بتانا ہے دیکھو اللہ کو جان دینی ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ وقت پھر ہم پر بھی آ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، ڈر جاؤ، رک جاؤ، اسباب اختیار جوانی ان کاموں میں نہ لگاؤ۔ تو لہٰذا ظالم کو بھی روکنا ہے اور مظلوم کو بھی تسلی دینی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، ان کی آپس میں صلح کروانی ہے۔ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئیں اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِنْ فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ لوٹیں، ان دونوں لوٹ آئیں یعنی ملنے لگیں دونوں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اب صلح کروانی ہے تو وہ کیسے کروائیں؟ عدل و انصاف کے ساتھ۔ پہلے عدل و انصاف کا معاملہ پکڑیں، یعنی یہ نہیں کہ یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، اس سے مجھے مطلب ہے، تو لہذا میں نے پھر کیا کرنا، میں نے اس کا تو ساتھ دینا ہے اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ صلح کروانے میں کیا کرنا ہے، عدل و انصاف کا معاملہ دیکھنا ہے، انصاف کے ساتھ حق کی بات، صحیح بات کرنی ہے، اور پھر جب حق اور صحیح بات کر لیں، کسی کا حق نہ مارا جائے، ہر بات کھل کے کلیئر کر دیں، دیکھیں آپ کا اتنا قصور تھا اور آپ کا یہ غلطی تھی، آپ یہ نہ کرتے تو بات آگے نہ بڑھتی۔ حق اور صحیح بات کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، پھر صلح کروانی ہے، دل کلیئر ہو جائیں، برائی رک جائے، دونوں کو احساس ہو جائے کس کا کتنا قصور ہے، کس کی کتنی غلطی ہے۔ کبھی بھی دین کی تعمیر محبت اور اخوت کے بغیر مسلمانوں کے درمیان قائم رہ ہی نہیں سکتی، رشتے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، تعلقات بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک محبت پیار کا معاملہ نہ ہو۔ اگر کھٹپٹ ہو ہی جاتی ہے نا، لڑائی ہو ہی جاتی ہے، اختلاف ہو ہی جاتا ہے، پھر کیا کرنا ہے، ہمارا کام کیا ہے، آپس میں صلح کروائیں، بہنوں کی صلح کروا دیں، بھائیوں کی صلح کروا دیں، ٹھیک ہے، ہمسائے ہیں ان کی صلح کروا دیں، دو بزنس مین ہیں دونوں کی صلح کروا دیں۔ کچھ لوگ جو ایسے کہتے ہیں کہ چھوڑو چھوڑو ساری باتیں پرانی چھوڑو، اب بس صلح کر لو، وہ تو اس طرح تو پھر دل ہاں میں تو پھر رہ رہ جاتی ہے، جاتا دل ہوگا۔ میں بات رہ جاتی اس کا ہے، مطلب لیکن پہلے بعض کلیئر ہونی دفعہ چاہیے بعض بات۔ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات سننے کو اگلا بندہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مان گئے آپ اپنی بات ہاں، کو کرے، اچھا بعض دفعہ نا کوئی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور وہ بعض غلطی دفعہ کی بات کرے اتنی الجھتی جاتی ہے، اچھا اتنی بعض شکوے دفعہ ایسا نکالتے ہوتا ہے ہیں۔ کہ انسان اپنا رتبہ استعمال، چونکہ میں بڑی ہوں، چونکہ میں بڑا بھائی ہوں، چونکہ میں بڑی بہن ہوں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں غلطی کر ہی نہیں سکتی، اب ان کو کیا سمجھائیں، پھر چھوٹے کو سمجھا سکتے ہیں، اس لیے تو میں نے آپ کو بتایا اس میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اسے ایک طرف لے کر کے تم سچی ہو، تم صحیح کہتی ہو، ہے نا، اگرچہ یعنی وہ صحیح، اور بڑے کو کہہ دیں آپ بڑے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ حق پر ہیں، اگرچہ وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ صلح کروانے میں جھوٹ بولنا جائز ہے، مصلحتاً جھوٹ بول سکتے ہیں آپ، اس سے کیا، ہم سمجھتے ہیں آپ صحیح ہیں، لیکن بہتری اس میں یہ ہے کہ آپ اس وقت خاموش ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کو شیر و شکر کرنے کے لیے آئے تھے، یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اوس و خزرج بہت لڑتے تھے، بہت لڑتے تھے آپس میں، 10 سال تک ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں۔ ایک دفعہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، پانی کے کنویں پر آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی، جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی سلول، اس نے کیا کیا، اوس اور خزرج کے آپس میں کہا، اوس سے کہا تم لڑتے تھے، تم اتنے بہادر تھے، اور خزرج سے بھی کہا اب کیا تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دبنا شروع ہو گئے، دونوں کو یعنی حمیت دلائی اور دونوں غصے سے بھڑک پڑے، اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور طنز و طانے اور لڑائی جھگڑے والی نوبت جب آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ان اوس و خزرج سے کہا تم لوگوں کے اندر ابھی تک وہ جہلیت والی باتیں ہیں، اور اس کے بعد اوس و خزرج سنبھل گئے اور فوراً شیر و شکر ہوئے، گلے ملے، اور انہوں نے کہا ہم نے تو پچھلی باتیں ختم کر دی تھی۔ اچھا میں آج کل نا سیرت النبی کی ایک کتاب پڑھی، اس میں یہ عبداللہ بن نبی کا پڑھ کے اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کو اتنی ڈھیل کیوں ملی، یہ اتنی دیر تک کیوں زندہ رہا، کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کر دیا، لیکن یہ پتہ نہیں دیکھیے اتنا غصہ آ رہا تھا کل مجھے پڑھ کہ یہ کیوں بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، اس کو نکالا ہی نہیں۔ دیکھیے وہ صورت منافقون جو ہے نا، جی اس کے شروع میں آتا ہے کہ اس کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دینے لگتے کھڑا ہوتا، دیکھیے اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سننی ہے، دیکھو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ واقعی سچے اللہ کے رسول ہیں،
توجہ سے سننی ہے سب نے بات، اور پھر بیٹھتا تھا. اللہ نے یہی نقشہ کھینچ دیا. اللہ نے بتانا تھا نا کہ دیکھو تم میں منافقین ہیں، اور منافقین کا دیکھیں رہتی دنیا تک مسلمانوں میں منافق موجود رہیں گے. اس وقت تو پھر منافقین کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا، اب تو منافقین کا پتہ ہی نہیں چلتا، اب بھی موجود ہیں. انہوں نے وہ عمل کیے تو اب ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ عمل انہوں نے کیا تھا، یہ منافقوں کا عمل ہے، تم نے یہ نہیں کرنا ہے. ایسے کہو کچھ اور کرو کچھ، منہ سے بڑی تعریفیں کرو اور عمل میں تمہارے دل میں سستی آئے، غفلت آئے، تمہارے دل تنگ ہونے لگے، یہ منافقوں کا رویہ ہے. تو لہذا صلح کروانے میں یہ بات ہمیں سمجھائی، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل سے کام لینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخزومی خاندان کی ایک عورت نے چوری کی، ٹھیک ہے، فاطمہ نام تھا اس کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اسامہ بن زید کو لوگوں نے، قریش نے بھیجا کہ جاؤ، تم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہاری یہ سفارش قبول کر لیں گے، ہے نا. فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اس پر حد نہ نافذ کی جائے. جب اسامہ بن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے جب یہ بات کی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے کہا اسامہ تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ کیا کرتی تھیں؟ غریب پر ضرور حد لگاتے تھے اور امیر کے لیے چھوٹ ہوتی تھی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹتا. یعنی صلح کروانے میں پھر عدل کا معاملہ ضرور رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہمارا جھکاؤ کدھر ہے، ہمیں مطلب کس سے ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا. تو لہذا انصاف کے ساتھ جو ہے عدل کی بات کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف سے کی ہوئی بات 40 دن سے زیادہ مسلسل جو بارش ہوتی ہے، 40 دن جتنی مسلسل بارش ہو، زمین پر جتنا فائدہ ہوتا ہے، انصاف سے کی ہوئی بات کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے. سارے راستے بند ہو جاتے ہیں نا ناانصافی کے. آج ہمارے معاشرے میں ہے یہی ناانصافی، ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے راہیں بنا رہا ہے. وہی کوئی صلہ رحمی والا معاملہ نہیں ہے، کوئی آپس میں بہن بھائیوں کے پیار محبت والا معاملہ نہیں. ہر ایک کو غرض جہاں پر ہے نا وہاں پر جو ہے نا وہ جھکے چلے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا انصاف سے کی ہوئی بات اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے حق بات کرنی ہے، انہوں نے غلط بات نہیں کرنی. آپ نے فرمایا جس گھر سے انصاف ختم ہو جائے اس گھر سے امن اٹھ جاتا ہے. اور یہ بات واقعی حقیقت ہے. اگر آپ بہو اور بیٹی میں فرق کر رہے ہیں، اگر آپ بیٹی اور بیٹے میں فرق کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے اور رشتوں میں فرق کر رہے ہیں، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، اس گھر میں امن نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ اور چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسا داماد بنے جیسے ہم چاہیں، اور جو ہمارا داماد ہو ہم چاہیں کہ وہ ہماری مرضی سے چلے، جس سے ہماری بیٹی کو مکمل فائدہ ہو. آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں انصاف نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی بھی امن نہیں ہوگا. حق بات، انصاف کی بات، اس پر ضرور قائم رہنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کو بہت پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کتنی پیاری بات کہی. ہمارا بڑا مضبوط رشتہ ہے. ہم صرف خونی رشتے کو سمجھتے ہیں، ہمارا وہ مضبوط رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی بہنیں بہنیں ہم، اور مرد آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی. عورتیں بہنیں بہنیں اور مرد آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یعنی یہ نہیں کہ یہ خاندان کا کام ہے، ہو سکتا ہے میرے میاں آئے ہوں، ہاں، تو دو لوگوں کے درمیان فرمایا صلح کروا دیا کرو. یعنی اسلام نے پسند کیا آپس کا پیار محبت، آپس کا احسار، قربانی، رواداری، خلوص، ان چیزوں کو اسلام نے پسند کیا. قربانی دیں، ضروری نہیں کہ خونی رشتوں سے مطلب ہے تو انہی کے لیے قربانی ہم نے دینی ہے. مسلمان کا بھائی ہے، لہذا آپس کا پیار محبت، احسار، قربانی، رواداری، خلوص، ان روایات کو زندہ رکھنا ہے. ہمارا مضبوط رشتہ اسلام کا ہے.
لہذا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ یاد ہوگی آپ کو یہ بات، آپ نے فرمایا پہلا یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پہلا حق یہ، اگر وہ سلام کرے تو کیا کرنا ہے؟ سلام کا جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے، چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا ہے۔ چھینک آئے تو اس نے کہنا ہے الحمدللہ، اور سننے والے کہیں گے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ دعائیں مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دینی، اور وہ پھر کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی کیا کرنی ہے؟ تیمارداری کرنی، پوچھنا ہے اس کو، صرف رشتہ داروں نے نہیں پوچھنا، صرف بہن بھائیوں نے نہیں پوچھنا، مسلمان نے مسلمان کو پوچھنا ہے۔ اب تو فون کی سہولت موجود ہے، آرام سے پوچھ سکتے ہیں، اس سے آپس میں پیار محبت بڑھے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا اسلام کا رشتہ ہے اور محبت کا رشتہ ہے۔ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں، اپنے گھر بلائے کھانے پر تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ ہم رشتہ داروں کی صرف دعوت کو قبول کرتے ہیں نا، ایک مسلمان کے مسلمان پر حق ہے، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں۔ 5واں حق یہ ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں لازماً شامل ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مرد جا سکتے ہیں، کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ لہذا مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، آپس میں صلح کراؤ، کوئی بھی معاملہ ان کا ہو تو یوں سمجھے جیسے ہمارا معاملہ ہے۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ آپس میں پیار محبت رہے گا، کوئی روب رہے گا، کوئی ڈر رہے گا، کوئی خوف رہے گا، آپس میں لڑائیاں کئی سالوں تک نہیں چلیں گی۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ صلح نہیں کرواتے، اوپر نیچے کے پوشن میں رہ رہے ہیں، فیملی کے لوگ رہ رہے ہیں، کئی سال ہو جاتے ہیں، بس مختصر منہ بنا کے فنکشن پہ ملے تو سلام کرتے ہیں کہ میں نے اس سے بات کرتی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا، مختصر سلام تک بس۔ اچھا سلام بھی کرتے تو بڑے فخر سے بتا رہے تھے بس میں نے یوں چھوٹا سا ہاتھ آگے کیا، بس ہاتھ ٹچ ہی کیا، اور پھر دوسرے اس کو تم بڑی اس سے گلے مل رہی تھی، تمہاری وجہ سے تو ہم نہیں ملتے، اور تم اس سے گلے مل رہی تھی، تمہیں کیا پڑی تھی گلے ملی، تمہیں وہ بات یاد نہیں ہے؟ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کا ساتھ دوسرے سے نہ ملے، جی آپس کی لڑائی میں دوسروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ملنے والی آپ اعتراض کرتے ہیں، خود مل رہی ہوتی ہے، دوسروں کو کہتے ہیں آپ نہ ملو، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تم مسلمان کا آپس میں جان مال عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، آپ نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ، جس طرح یہ جگہ حرمت والی ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے۔ یعنی ہم کسی کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بہنیں بہنیں ہیں، ہم کسی کی عزت جان مال آبرو کا مذاق اڑا ہی نہیں سکتے، ہم تو بھائی بھائی ہیں، بہن بہنیں ہیں، ہمارا مضبوط رشتہ اسلام کا ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ یہ بات تو میں کہتی ہوں اتنی مشکل ہے، لیکن آپ نے فرمایا اپنے لیے جو پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ ہم اچھی چیزیں خود چھپا کر رکھیں گے، ہم اچھی چیزیں خود کھائیں گے، ہم اچھی چیزیں اپنے بچوں کے لیے پسند کریں گے، فضول بیکار اور الٹے پلٹے مشورے ہم کس کو دیتے ہیں؟ ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا راستہ صحیح رہے۔ اسباب بنانے والے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہاں تو پسوڑی یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیزائن جو بنا لیا اس کو چھپا رہے ہیں، ہے نا، کوئی پوچھے نہ جھوٹ بول دیں، اور پھر ہماری کیا کوشش ہوتی ہے فنکشن پر ہم سب سے پہلے نمایاں، ہم سب سے پہنے وہ ہماری کاپی نہ کریں۔ یعنی ہم کن باتوں پر ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، کن باتوں پر ہم عزتیں لے رہے ہیں جو کہ حقیر سی باتیں ہیں، معمولی سی باتیں ہیں۔ کہتے اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے شاپنگ کی، میں نے بھی اور دکان بتائی، وہاں جاتی میرے جیسے لے کر آ جاتی۔ آپ نے فرمایا تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چاہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا ہمیشہ خیر خواہ بننا ہے۔ اچھا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں بیٹھی ہوں، ہمیں کوئی ایک دوسرے سے کوئی غرض ہے ہی نہیں کہ لڑائی جھگڑے کوئی دلوں میں ہماری کدورتیں ہوں۔ یہ امتحان ہمارا وہاں آتا ہے جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، یقین مانے وہاں ہمارا دل نہیں چاہتا،
ससुराली रिश्तेदार हैं, बस दिल और चेहरे वही खुलते हैं। वही ना, वहाँ हमारा दिल नहीं चाहता। यहाँ तो सबके चेहरों पे स्माइल है। नहीं, हम कर भी लेंगे एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही कर भी लेंगे, क्योंकि हमारे दिल में फपोले नहीं है ना दूसरे के लिए। वहाँ बड़ी वहाँ मुश्किल है, वहाँ यकीन माने हसद आ जाता है। हसद आद, और वहाँ हमारा अपना इंतकाम आता है, असल में अपना बुग़्ज़, नफरत आ जाती है दिल में, है ना। शरीकाबाजी, मुकाबला वाली आ जाती है। इसी शरीकाबाजी होती है ना कि वो एक सहाबी के बारे में आता है, जब वो आयत उतरी ना कि तुम उस नेकी को पहुंच ही नहीं सकते जब तक तुम बेहतरीन चीज़ अल्लाह के राह में ना दो। अबू तलहा के बारे में आता है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल की बेहतरीन बाग है, इसका जो है ना बहुत फल आता है, खजूरों का बाग, तो ये मैं अल्लाह के राह में वक्फ़ करता हूँ। आपने कहा तुम्हारे चचा साथ भाई हैं, तुम उनको दो, वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार मुस्तहिक हैं, उनको दो। तो मैं जब भी ये हदीस पढ़ती हूँ ना, मैं कहती हूँ या अल्लाह, हमारे जो अपने करीबी होते हैं, हमारा दिल नहीं चाहता हम इनके साथ एहसान करें, हमारा वहाँ दिल तंग होने लगता है। हालांकि अल्लाह के रसूल को ज़रूरत थी, आपने कहा अपने करीबी चचा के बच्चों का ख्याल रखो, उसको दो। हम दूर जाकर करते हैं। अच्छा, और वो हमारी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, वो हमसे गले मिल रहे होते हैं, वो हमें इज्जत देते हैं, वो हमें बिठाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, हमने बड़ी नेकी कर दी। अपने करीबी लोगों के साथ नेकी करें, जिनसे हमें नफ़रत है, जिनसे हमारे दिल में थोड़ा बहुत बुग़्ज़ है, नफ़रत है, उनके साथ नेकी करें, अंदर का बुग़्ज़ कीने निकालें। या अल्लाह तेरी खातिर, क्योंकि नेकी अल्लाह को राज़ी करने के लिए करनी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को ना ही गाली देता है, और अगर वो गाली देता है तो ये कुफ़र करता है। हमारे यहाँ कितनी गालियाँ होती हैं, और कहने को मुसलमान है, गाली गलोच। अच्छा, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ होती हैं कि घर में आम दे रहे होते हैं, चढ़ जाते हैं, उन्हें महसूस ही नहीं होता कि हम गाली निकाल है ना। ये कुत्ती का पुत्र, ये अजीबो गरीब, इतनी गालियाँ होती हैं। मैं कहती हूँ या अल्लाह, वो इतना छोटा सा बच्चा, और तो हम, बड़ी लाइट गाली है ना। कल किसी ने मुझे कहा कि कुत्ते का बच्चा कौन सा गुनाह है, बकरे का बच्चा कोई गुनाह है, हाँ। बिल्ली का बच्चा कोई गुनाह है, तो वो तो गाली देती, ये क्यों गाली है। ये भी सही होगी वैसे। ये तो बड़ी बोली है। तो लिहाजा हमारे घर में तो यकीन माने कोई गाली गलोच अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। लेकिन अगर मुझे छोटा सा बच्चा बताते हैं ना बड़े के, देखो ये कैसी बात करता है, और वो जब गाली देते हैं, मैं कहती हूँ या अल्लाह, इतना छोटा सा बच्चा, और उसको पता ही नहीं है मैं कितनी बड़ी गाली दे रहा हूँ। वो किससे सीखता है? बड़ों से सीखता है, और बड़ों का आम माहौल होता है, आम बात होती है। वो गांव में माहौल ही ऐसा कि हर आदमी गाली के बगैर बात नहीं करता। हमारे घर नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, हमारे भी अली फोन कर रहा था, अली को पता ही नहीं होता वो यूज्ड टू, हाँ। कहते हैं हमारा तो ऐसे गुजारे ही नहीं, वो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी ना बात कभी गालियों आदत से होती थी, करते मैंने ना कभी बातों में ना पहले स्टार्ट में छोटी थी हरामदा कहना, मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या है, मुझे तब सेंस नहीं थी, तो मैंने हमें बातों में ना मुलाजमों को कह देना, तो बाद में जब पता चला कि ये तो गंदी गाली है। हमने अपनी सारी जिंदगी में बस एक ही सुनी, हमारे अब्बू को जब गुस्सा आता था, वो कहते उल्लू की पट्टी। हाँ देखिए, हाँ वो गुस्से में सिर्फ ये बात किया है, पागल है। हाँ, ये देखिए ना कितनी बड़ी। और और आप, कुछ नहीं कहते हाँ, थे। और आपने फरमाया किसी मुसलमान को गाली देना फिस्क है, नाफरमान के काम। जी। अच्छा, और दीन नसीहा, दीन हमारा खैरख्वाही का नाम है। हमने दूसरे के साथ, यानी दीन सिर्फ नमाज रोज़ा कुरान पढ़ने का नाम नहीं है, दीन है ही खैरख्वाही का नाम। अपने साथ खैरख्वाही, दूसरे के साथ खैरख्वाही। दूसरे को समझ आ रही है नहीं आ रही, वो वाली बात ना, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। हम कहते हैं इनको क्या पता, इनको तो गालियाँ दे दो, ये सुनते ही ऐसे हैं। हाँ, ये सच है। मेरे मियाँ की शॉप है वहाँ रात के पास, तो वहाँ यही कल्चर है। लोग मेरे मियाँ कभी टोकेंगे नहीं, गलत है, ये गुनाह है, कहेंगे तो नहीं पता चाहिए ना, तो गुजारा ही नहीं है, हाँ, तो सिरे अंदर नहीं सुनते, वो गाली से ही सुनाते। लेकिन जो नहीं दे सकते वो नहीं वो नहीं देते। दे सकते। हमारे घर में जिनके कभी जवाब मेरे नहीं है, शोहर वो या नहीं दे मेरे सकते। देवर, इनको पता ही नहीं है कि देनी कैसे है। अल्लाह करे ना पता चले। अच्छा, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं, ये हदीस मैंने पहले अभी आपको सुनाई थी, जब तक जो है तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, जब तक कि वो आपस में प्यार मोहब्बत ना करें। और सहाबा कराम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें इसका गुर बताऊं? आपने फरमाया, प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ेगा? आपस में सलाम को आम करो। सलाम करना चाहिए मुसलमानों को, ठीक है। तो मुसलमानों की जो आपस की मिसाल है, इनकी मोहब्बत की,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مثال دی جیسے سر کا تعلق پورے جسم کے ساتھ ہے. جب جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سر اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. باڈی میں کہیں پر بھی ہو کٹ لگ جائے سر کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تمام صحابہ کا تمام مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے پورے جسم میں سر کی مثال ہے. ایک دوسرے کی دکھ تکلیف کو محسوس کیا کریں. ہم بڑے بے حس ہو گئے. یقیناً بڑی بڑی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی باتوں کا پتہ چلتا ہے اور ہمیں دکھ ہی نہیں ہوتا. نارمل سی بات ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں چلو وہ ڈرامہ تو لگاؤ, چلو کوئی فون دو میں ذرا اس سے ذرا بات کریں تھی, کوئی دل خراب نہ ہو ہمارا, ذرا سے بھی ہم ٹینشن میں نہ آئیں, تھوڑا ہم تو ریلیکس رہیں. دکھ تکلیف کو محسوس کیا کریں, ہم احساس کرنے والے بنیں ایک دوسرے کا. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سب مسلمان لڑائی جھگڑے میں پڑ جائیں گے, نفرتوں میں پڑ جائیں گے, دین کی تعمیر کیسے ہوگی؟ دین پر عمل کون کرے گا؟ دین سیکھے گا کون؟ اگر آپس میں پیار محبت, دیکھیں لڑائی جھگڑے کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. کوئی بھی انسان تعمیراتی کام نہیں کر سکتا, کبھی بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اگر مسلمان لڑائی جھگڑے میں پڑے رہے. تو مسلمان کسی بھی عمل پر نہیں ٹھہر سکتے. یہ مساجد خالی, یہ مدارس خالی, نہ روزے رکھنے والے, مسلمان لڑ لڑ کے ختم ہو جائیں گے. جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ بات وہی ہے. تو لہٰذا یہ کہا کہ مضبوط دراڑیں پڑ جائیں مسلمانوں کے درمیان تو کیا کرنا ہے؟ صلح کروانی ہے. یہ بہت اہم کام ہے. یہ جو ہم رکوع آیتیں پڑھ رہے ہیں نا, ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ اہم باتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو جو آپس کے معاملات میں طریقہ سکھایا, صلح کروا دو. پہلے ہم نے بات پڑھی تھی تحقیق کیا کرو, ٹھیک ہے. دوسری بات ہم نے یہ پڑھی صلح کروایا کرو. تحقیق کے بغیر بھی ناراضیاں ہو جاتی ہیں. پہلی بات ہم نے کیا پڑھی؟ تحقیق کرو. دوسری بات صلح کروا دیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو بڑے حکم دیے. تو پھر اس کے بعد پھر کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان چنی ہوئی دیوار کی طرح, کأنہم بنیان مرصوص. جب دیوار بنتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ, اس کے اوپر پھر ایک اور اینٹ, چنی ہوئی دیوار کی طرح. جب پیار محبت رہے گا, اونچ نیچ تو ہوگی نا, کوئی بہت سمجھدار ہے, کوئی بہت امیر ہے, کوئی غریب ہے, کسی کی صحت ہے, کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کی اولاد ہے, کسی کے پاس فائنینشلی کمزوری ہے, کچھ نہ کچھ یہ تو مسائل ہوں گے. تو لہٰذا چنی ہوئی دیوار کی طرح مسلمانوں نے آپس میں رہنا ہے. کأنہم بنیان مرصوص. پھر یہ مسلم معاشرہ بہت مضبوط معاشرہ بنے گا. پھر غیر مسلم کو تقویت نہیں ملے گی کہ مسلمانوں کو کچلیں, مسلمانوں کو ختم کریں, مسلمانوں کا مذاق اڑائیں. لہذا ان دراڑوں کو ختم کرنے کے لیے دو اہم باتیں بتائیں. اب پھر جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے, یہ والی آیت نمبر 11, یہاں پر ہمیں اور اخلاقی آداب سکھائے جا رہے ہیں. 6 آداب سکھائے جائیں گے. یہاں سے ہماری اندر سے نیگیٹو باتیں جو ہیں ختم کرنے کے ہمیں باتیں بتائی جائیں گی. اور پھر ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ آپس میں بات چیت, آپس میں صلح صفائی, آپس میں لین دین کس طرح رکھنا ہے. کون کون سی باتیں ہیں جو نہیں کرنی, ان باتوں سے بچنا ہے. یہاں تو ہمیں 2 باتیں اہم باتیں بتائیں کہ اس طرح کرنا ہے, تحقیق کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد اگر لڑائی ہو جائے تو صلح کروا دو. کوئی بھی ہے, یہ نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے یا یہ کچھ بھی نہیں, صلح کروا دو. صلح کروانے کا بہت زیادہ اجر ہے. کہتے ہیں نا ہم کیا دماغ کھپائیں, ہم کیوں ٹائم دیں, صلح کروانے کا بہت زیادہ اجر ہے. تو یہ جو اگلا رکوع ہے, اس رکوع میں ہمیں 6 آداب سکھائے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ٹھیک ہے, ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو مسلسل عبادت کرتے ہیں, مسلسل روزے رکھتے ہیں. ٹھنڈ لگ رہی ہے پھر بھی اٹھ رہے ہیں, اللہ کی بات مان رہے ہیں. کمزوری بھی ہے پھر بھی روزے رکھ رہے ہیں, ہے نا. تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے پھر بھی کلاس میں آ رہے ہیں, پھر بھی اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. اے ایمان والو, بہت سے کام کرتے ہو نا اللہ کی بات مان کر, کچھ اور باتیں ہیں وہ بھی مانو. آپس میں محبت رہے گی, آپس میں دین قائم رہے گا, آپس کے معاملات ہمیشہ اچھے رہیں گے. وہ کون سے کام ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اہل ایمان, تم میں سے کوئی گروہ دوسرے کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. ہمارے ہاں مذاق اڑاتے ہیں نا, ٹھگنی, موٹی, بال, ہے نا, چھوٹے قد والی,
ہے نا, بدے جسم والی, یہ ہے کہ نہیں ہمارے ہاں یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ نام رکھا ہاں اس طرح کا. تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, عیب کا. دیکھو اس کے کان دیکھو جیسے ڈش انٹینیا ہو, ہے نا, اس کے بال دیکھو, اس کے چال دیکھو, اس کا ناک دیکھو. ہے نا, مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں؟ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہوں, ان سے بہتر ہوں جو تم مذاق اڑا رہے ہو. تو لہٰذا ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کی مانتے بھی ہیں, اور ان کے اخلاق بھی بہترین ہوتے ہیں. کسی کی برائی نظر بھی آ رہی ہے تو وہ چپ کر جاتے ہیں. چپ کرنے سے تو انسان مذاق سے بچتا ہے نا. تو لہٰذا ان کے اخلاق بھی بہترین ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے اخلاق بہت بہترین تھا, اس کی قسم اللہ نے کھائی, انک لعلی خلق عظیم. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہترین اخلاق والے ہیں. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ کہنے لگیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے میں اخلاق کی تمام بہترین خوبیاں اس کو مکمل کروں. یعنی مذاق اڑانا, کسی پر بھی پھبتی کس, یہ بہت آسان ہے. حقیر جاننا, تو بہترین اخلاق والے جو بہترین سمجھتے, یہ ہوتا ہے نا کہ جو جتنا پھل رس والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے, اور جس کے اندر رس نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کی غلط ہیبٹس ہوتی ہیں, گندی عادتیں, ان کا تو مطلب اصلاح کیا کرنی. جا سکتا ہے نا. دیکھیں نا مذاق کیسے اڑاتے ہیں, سب محفل میں بات کریں, کیا اس کی اصلاح ہوگی؟ کسی کی بھی نہیں ہوگی اصلاح. مطلب اس کو برا جانا وہ جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے طریقے سے حکمت کے ساتھ. دیکھیے نا ہم یہی تو اصلاح کے لیے تو بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اس میں کسی خاص کے اوپر جو ہے نا بات نہیں کی جاتی. ہمارا دین الدین النصیحہ ہے ہی اسی لیے. لوگ کہہ دیتے نا بھئی ہم نہیں بدل سکتے, ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے, یہ بات بہت غلط ہے. اب کیا اپنے آپ کو چینج کر لیں؟ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. مثال کے طور پہ جیسے کسی کی کوئی غلط بات ہے تو بچوں کو بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ جیسے وہ یہ بات یہ وہ غلط کر رہے ہیں, اس طرح تو بتایا جا سکتا ہے. ہاں دیکھیں کوئی بھی ایک ایسی بات ہوتی تھی جیسے آج کل ہے کہ راتوں کو دیر سے سوتے ہیں, صبح دیر سے اٹھتے ہیں, تو مجموعی طور پر کہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگ جو ہے نا, آپ لوگ دیر سے کیوں سوتے ہیں؟ سارا دن پھر آپ لوگ سست رہتے ہیں, آپ سے اٹھا نہیں جاتا. ایک ہی مجموعی بات ہے, ایک کسی کا نام لے کر سب میں کہا جائے, وہ کہے گا اب کر لو جو کرنا ہے, اب تو میں نہیں کروں گی. اچھا اگر پھر بھی کسی کی کوئی خاص برائی ہے اسے اکیلے میں سمجھائیں. جب بھی اس کو سمجھانا ہے پھر اس کی خوبی بتائیں. تم ہمیشہ میری بات سنتی ضرور ہو, تمہارے اندر خوبی ہے, تم بات مان جاتی ہو, تم بہت سمجھدار ہو, لیکن اگر تم ایسا کر لو. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بہت شوقین مزاج تھے, ان کو لمبے بال رکھنے کا شوق تھا بہت زیادہ, اور ان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بہت اچھا ہے, بہت تہجد گزار ہے. آپ نے کہا اگر یہ 2 کام کر لے تو اور اچھا ہو جائے گا. کیسے؟ آپ نے کہا اگر بال چھوٹے کر لے اور اگر اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے تو یہ بہت نیک انسان ہے. پھر جو فیس بک پہ روز اتنی پوسٹ ڈلی ہوتی ہیں آپ سے سمجھ کے کتنے لمبے بال کے نا وہ زلف دکھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کہ یہاں تک نا فیک جھوٹ ہے نا, اسی لیے تو ایسی پوسٹ بار بار وہ پوسٹ کرتے ہیں کہ لیکن کہتے ہیں وہ دیکھیں ہی نہ, ہم لائک مارتے ہیں, شیئر کرنے کا کہتا ہے, میں بھی شیئر نہیں کبھی بھی کرتی. نہیں اسے دیکھنا ہی نہیں رک کے, بس میں تو ہم لوگ آگے کر لیتے ہیں, بڑا غلط اچھا بڑھتے رہتے ہیں. ہیں نہیں بڑھتے رہتے ہیں. کس کے کس کے میں مبارک جو پاک کے ابھی بھی بڑھ رہے ہیں. جو جن کے پاس ہے نا ہاں وہ کہتے ہیں ابھی بڑھتے رہتے ہیں. اچھا دیکھیے اب اتنی سائنس نے ترقی کر لی, اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی, انسان چاند پر پہنچ گیا. اب تو سائنس بھی اس بات کو نہیں مانے گی. وہ نا اتنی بڑی ٹرین میں ہاں اتنی بڑی باکس میں وہ کتنی سارا جھوٹ ہے نا, جو یہ جامع مسجد میں زیارت کروا رہے تھے پچھلے دنوں, وہ بھی تو کہہ رہے تھے نا کہ آ کے زیارت کر لیں. اچھا زیارت کرنے سے کیا ہوگا بتائیے ذرا, زیارت کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہماری نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ صرف ایک عقیدت و محبت سے کہ ہم دیکھیں ان کے بعد کیسے تھے. ہاں 1400 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا. سائنس یہ دیکھیں نا, جن کے بارے میں اللہ نے کہا, فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا اس کو ہم رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنائیں گے,
اس کو بھی کیا مسالے وغیرہ لگائے جاتے ہیں اس کی ممیز کو رکھنے کے لیے، بڑا انتظام ہے. تو آپ سسم کے بال مبارک کیا ایسے، یعنی یہ دیکھیے کتنا بڑا دھوکہ ہے. نہیں بڑھتے ہوں گے نہیں اب تک تو پھر بال تو فرعون کے بھی نہیں بڑھتے ہوں گے، اس ہے نا. کے بھی ادھر ہی 1400 سال اب تو اتنے لمبے لمبے بن چکے ہوتے، کیا وہ اسی ٹرے میں رہیں گے اب؟ سوچ، یعنی اب تو سائنس نے پروف کرتے ہیں یہ سب باتیں. کتنا جھوٹ بنایا جاتا ہے لوگوں کو، یعنی ایسی عقیدت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز کو ہم پروف کر سکتے نہیں ویسے میں بات کر چیزیں رہی ہوں، سائنس سے ہاں غلط ہے. نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ جیسے باتیں جو شہید ہے سائنس تھوڑی مانے گی کہ ان کی قبر آپ کھودیں تو وہ ماشاءاللہ آج بھی ویسے ہی خون ٹپک رہا ہوگا. لیکن یہ باتیں ہمیں یہ باتیں ہاں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. معاملات ایسے ہیں کہ جو سائنس مانتی ہے کہ یہ اسلامک جو صحیح ہے، ہاں صحیح کہتے ہیں. دیکھیں ہماری سائنس اسلام کو مانتی ہے. مانتی ہے، بالکل مانتی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بات کیا ہو رہی تھی. نہیں، مجھے ہاں پتہ ہے. ہاں اچھا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو شہید کے بارے میں ہے نا، اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے بارے میں تو قرآن میں آ گیا، اور آپ اپنے بالوں کے بارے میں کچھ نہیں بتا کر گئے. نہیں ہے جو قرآن میں آ گیا. ہاں نہیں، میں صرف وہ ایک بات کر رہی ہوں کہ سائنس ہر چیز کی تو جی نہیں پیش ہاں. کر سکتی، کچھ چیزیں لیکن یہ دیکھیے کہ یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے بھی نہیں گئے. پہلے میری ایک سوال ہے کہ بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ نہیں دیکھیے کیسے یہ دیکھیے دیے گئے تھے؟ ہاں. جب ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں ذرا یہ بات. نہیں، ہاں جب آپ حیات صحابہ کرام جب آپ حیات تھے تو جس طرح لوگ آپ کا پسینہ اکٹھا کرتے تھے نا، اس طرح آپ کی جب موئے مبارک بھی وہ جب پشواتے تھے تو لوگ کچھ لوگ اٹھا برکت لیتے کے تھے. لیے اٹھا لیتے تھے، اور وہ نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں لوگوں کے پاس. جو کسی کے پاس ایک، کسی کے پاس یا بال تو کبھی خراب ہوتا ہی نہیں نا، پریزرو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں، وہ پریزرو ہی رہتا ہے. نہیں نا، لوگ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ یہ بول رہے نہیں ہیں. کہہ چیز سکتے تو کہ confirm سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن جس طرح یعنی اس وہ تبرک کے لیے ساری چیزیں وہ لوگ اچھا میں کروا آپ کو لیتے ہیں. بتاؤں، میرے صحابہ کرام نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول جب آپ چلے جائیں گے، آپ نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہے نا، ہمیں محبت آئے گی، ہے نا، ہم آپ کا قرب چاہیں گے، آپ ہمیں یاد آئیں گے، ہم کیا کریں گے؟ صحابہ کرام کو تو بہت محبت تھی نا، روزانہ کی ملاقات ہو رہی ہے، روزانہ کے مل رہے ہیں. آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا نا، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کو تھامے رکھنا، یہ تمہاری رہنمائی کریں گے. دیکھیں ہمارا دین پریکٹیکل دین ہے. میرے نبی صرف تبرکات کے لیے نہیں آئے. میرے نبی نے اپنی بیٹی سے کہا تم میرے بال سنبھال لیتی؟ آپ نے کہا کہ نہیں فاطمہ، جو دنیا میں مانگنا ہے مجھ سے مانگو. اپنی پاک میں دے گئے تو بال دیکھیے نا، آپ حضرت حسن اور حسین کو دے کر جاتے، لو یہ میرے بال لو، تمہیں بعد میں کوئی نقصان نہ پہنچائے. آپ کے آل کو نقصان پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ آپ ان کو بال دے کر جاتے. یہ سب خود بنائی ہوئی باتیں ہیں. میرے نبی کے آنے کا مقصد ہی کیا ہے اس دنیا میں؟ کہ ہمیں دین کے ساتھ جوڑیں، ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑیں. یہ دین پریکٹیکل دین ہے. آپ حسن اور حسین کو کیوں نہیں دیکھے گئے؟ آپ کے لختے جگر تھے. آپ نے فاطمہ کے کان میں بات کہی اور رونے لگیں، ایک دوسرے کان میں بات کی وہ ہنسنے لگیں. کہا فاطمہ میرے جانے، پھر بعد میں پوچھا تو کہا کہ میں جب رونے لگی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ میں تم لوگوں سے بہت جلد جدا ہونے والا ہوں. اور پھر دوسرے کان میں بات کی، فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی. فاطمہ کو بال دے کر جاتے کیونکہ فاطمہ بہت زیادہ بیمار رہی تھی. یہ سب خود ہی گھڑ لی باتیں. آپ فاطمہ سے کہتے فاطمہ تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہے نا، بال لو، تمہارے سارے گھر کے تبرکات سے سارے گھر کے کام ہو جائے گا، پانی بھر جائے گا، حضرت حسین کی حفاظت ہو جائے گی. کہا فاطمہ دنیا میں جو تم نے مجھ سے لینا ہے لے لو، قیامت والے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. حضرت عائشہ جو آپ کی اتنی لاڈلی بیوی، کم عمر بیوی، یعنی کتنی عمر تھی جب آپ فوت ہوئے؟ کاکروچ ہے. اچھا چلیں، اچھا تو کم عمر بیوی ہیں آپ، اس کو بھی تو کوئی ایسی چیزیں دے کر جاتے کہ میرے بات میں مشکل نہ ہو. فائنینشلی اولاد نہیں ہے، جوان ہیں، ینگ ہیں، کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں دے کر گئی. ہاں آپ کے گھر میں آپ دفن ضرور ہیں، کچھ بھی تو نہیں دے کر گئے، کوئی ایسی چیزیں نہیں دے کے گئے. عائشہ تمہارے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، تم ان کو سنبھال کے رکھو اپنی بیوی. عائشہ کے بارے میں آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ان کے گود میں
सर रखा हुआ था, है ना, और फिर उनके भाई जब आए तो वो मिसवाक लिए हुए चबा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार देख रहे थे। आयशा ने पूछा आप मिसवाक चबाना चाहते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, भाई से मिसवाक लिया, चबाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आयशा बाद में इस बात पर फ़ख्र महसूस करती थी कि मेरा लुआब आखिरी वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब से मिला। यानी आखिरी वक्त है, कोई तो ऐसी चीज़ें देकर जाते। आप बताएं, जवान यंग लड़की बेवा हो जाए, मसाइल नहीं है, और जिसका निकाह किसी से नहीं हो सकता बाद में। क्या उम्र थी? मैं खबर 17-18 साल उम्र थी, बहुत थोड़ी उम्र थी उनकी। बहरहाल तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन जो इखलाक दिए गए ना, वो प्रैक्टिकल इखलाक दिए गए। प्रैक्टिकल इखलाक, दुश्मनों के साथ, यतीम बेवाओं के साथ बेहतरीन सलूक करना है, हमसायों के साथ बेहतरीन सलूक करना है, जो कि हकीकत में अब हमें समझ आती है मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। फ़तह मक्का के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दुश्मनों से बदला ले सकते थे, लेकिन आपने सबको माफ़ कर दिया, दिल से माफ़ किया, और हिंदा से कहा कि तुम मेरे सामने ना आया करो, बस मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं। ये नहीं कहा कि अब तुम ईमान कबूल करो ही ना, तुम्हारे गुनाह माफ़ ही नहीं होंगे, अब मैं तुम्हें बख्शूंगा ही, माफ़ नहीं करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं की। ये है आपका बेहतरीन इखलाक, ये आप प्रैक्टिकल करके दिखा गए, इसकी हमें ज़रूरत है। हमारे घरों में कुरान मजीद इतने भरे पड़े हैं, रखे हुए हैं, जब तक इनको खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कैसी बरकत उतरेगी? खालिक का कलाम रखने से, बुक को रखने से बरकतें उतरना शुरू हो जाएंगी? कभी भी नहीं उतरेंगी। जाए नमाज को बिछाना पड़ेगा, बेहतरीन जाए नमाज हो कि बरकत उतरना शुरू हो जाएगी। सुबह उठना पड़ेगा, वुज़ू करना, ये प्रैक्टिकल दीन है। चूम ले हाथों को, दुरूद शरीफ आ गया, अजान आ गई, सर पे दुपट्टे रख लिए, क्या बख्शे जाएंगे? कभी भी नहीं बख्शिश होगी। सिर्फ मुंह से ही कहते जाते हैं, करते कुछ भी नहीं। हमारा दीन देखिए, आपने साहबा से कहा मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, उनको थामे रखना, उनको इसको थामना है, इसको थामना है। इमाम काबा आ रहे हैं जी, नंगे पाँव भागे जा रहे हैं, उनकी ज़ियारत हो जाए, उनकी ज़ियारत हो जाए। क्या जो हज उम्रा करने के लिए चले जाते हैं, उनकी ज़ियारत करने के बाद उम्रे हज नवाफिल नमाज नहीं पढ़ते? पढ़नी है। नेक लोगों की सोहबत में बैठना, नेक लोगों से मुसाफा करना, उनकी ज़ियारत करना, वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग नेकी है। लेकिन दीन प्रैक्टिकल है, फ़राइज़, आमाल, हकूक़, ज़िम्मेदारियाँ ये तो करनी है। अगर तबरुकात वाले काम नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, उसका हमसे कोई हिसाब नहीं होना। तो लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेहतरीन इखलाक वाले थे। हमने अपना इखलाक बेहतरीन करना है, और इस इखलाक की शिकें आज हम पढ़ रहे हैं कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। अच्छा, पहले जनरल बात की, आगे अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक औरतों को कहा, वला निसाउम मिन निसाइन, और ना कोई औरत किसी औरत का मजाक उड़ाए। असा यकुन्ना खैरम मिनहुन, हो सकता है वो उनसे बेहतर हों। ठीक है, जैसे कि हम कहीं बाहर जाने लगे और हम कह दें देखो दादी का ख्याल रखना, उनको तंग ना करना, चीज़ें ना बखेरना, ठीक है ना, हर चीज़ जगह पर रखना, चूल्हा ना जलाना, ये हम असूल आम बताएं। और फिर उसके बाद हम घर के किसी छोटे बच्चे का नाम लें, उसे कहें तुमने नंगे पाँव नहीं फिरना, सर्दी बहुत है। ख़ास किसी का हम नाम लें, पहले मजमूई बात करें। पहले का कोई कौम किसी का मजाक ना उड़ाए, ना चाल का, ना आवाज़ का, ना हुलिये का, ना रंग का, ना ख़ानदान का, ना कबीले का, किसी चीज़ का मजाक ना उड़ाए। मुसलमानों ने प्यार मोहब्बत के साथ दीन का नफाज करना है। मुसलमानों ने प्यार मोहब्बत के साथ दीन को सीखना है, आपस में भी फैलाना है। हमने तो गैर मुस्लिमों को दावत देनी थी, क्योंकि इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना। ये काम हमारा तो ये काम था। कौन देगा गैर मुस्लिमों को दावत? हम तो मुसलमानों को नहीं देते, हमें तो खुद दीन का नहीं पता, हम तो खुद एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह ने कहा तुम तो भाई भाई मजबूत तुम्हारा रिश्ता है। यकीन माने यहूद और नसारा बड़े आपस में मजबूत होते हैं, हम मुसलमान जले मरे कटे हुए हैं, पैसे की रेस है हमें, हिंदू बहुत ज्यादा आपस में टेस्ट, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो अपनी दीनी रिवायात पर भी बहुत मजबूत होते हैं, उनको पता होता है ये हमारी दीनी रिवायत है, ये हमारी इस्लामी पहचान है। तो लिहाजा वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिन, इसी तरह औरतें भी एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन, हो सकता है वो उससे बेहतर हों।
औरतें कितना मजाक उड़ाती हैं, है ना, दावत करते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, टॉपिक क्या होता है? यही औरतों का। नबी अकरम सल्लल्लाहु यानी पैसा खुद से लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खप रहे हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? मूड देते हैं नेकियों को, सत्यानाश करके रख देते हैं, अपने नमाजें, अपने नवाफिल, अपने तस्बीहात सबके सब ज़ाया कर देते हैं। और हम बड़े समझदार समझ लेते हैं, बहनें मिल जाएं, नन का मजाक, देवरानी का मजाक, जेठानी का मजाक, है ना, सास का मजाक। वला निसा मिन, मर्द इन मामले में बहुत कम होते हैं, कोई होते हैं उनके अंदर भी हम कह देते हैं कि औरतों जैसी इसके अंदर खसलत है ना। उनके पास सियासत की बातें, इधर उधर की बिजनेस की बातें, औरतों के पास कोई टॉपिक ही नहीं है, खाली खोली वो जूती कपड़े मकान में ही लगी रही, अपनी इज्जत शोहरत इसी में बनाने में लगी रही, जूती कपड़ा जेवर मेकअप। आजकल फूलों के मुकाबले फलाने के पास ये फूल। वला निसा मिन निसाइन आसा यकुन खैरम मिनहुन, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। पहले मैंने आपको बताया हम नबी अकरम भेजे इसलिए गए थे बेहतरीन इखलाक के लिए, और हमने अपना इखलाक बेहतरीन करना है, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और ना तुम ऐब लगाओ अपने आप को। तलमिज़ू का मतलब ऐब भी है, इसका दूसरा मतलब ताने भी है, इसका तीसरा मतलब शिकवे शिकायत ना करो। हज़रत मास के बारे में आता है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, देखिए हर लड़ाई का आगाज़ कहाँ से होता है? ज़बान से। हर बुराई का आगाज़ कहाँ से होता है? ज़बान से। हज़रत उमर के बारे में आता है कि वो अपनी ज़बान को खींचा करते थे, कहते थे तेरी वजह से मसाइल में, फितनों में मैं पड़ता हूँ। ज़बान है क्या हमारे पूरे जिस्म में? मैं कहती हूँ छोटे सा यानी गोश्त का लोथड़ा, और ऐसा लोथड़ा है कि पीछे अटका हुआ है, छोटा सा कवा, एक और ज़बान हम कहते हैं ना लटकी हुई, उसको अल्लाह ने दांतों के दरमियान कैद में रखा हुआ है ज़बान को, और फिर उसके बाद आगे होंठों से कैद किया हुआ है। लेकिन ये ऐसा लोथड़ा है, इससे जो दिल चाहता है आप बातें करते हैं, इससे हमें पता नहीं चलता हम दूसरों के आंसू निकलवा देते हैं, इससे पता नहीं चलता हम दूसरों की नींद आराम कर देते हैं। किसी को कत्ल करना तो दूर की बात, हम ऐसे उसको मिर्चें लगा देते हैं कि वो बेचारा ना बैठ सकता है, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इस ज़बान के अंदर कितनी को ताकत अल्लाह ने रख दी है, छोटा सा लोथड़ा पूरे जिस्म के मुकाबले में, लेकिन ना इसमें हड्डी है, ऐसा कोई गोश्त का लोथड़ा है छोटा सा 2-3 गज का, गज का तो नहीं 2-3 फुट का, इंच का कह दें, इतना छोटा सा लोथड़ा, और कहाँ कहाँ की हम बातें इतनी लंबी लंबी कर देते हैं, और इतना तकब्बुर, इतना गुरूर, इतना दूसरों को जलील करना। तो फरमाया क्या जा रहा है? वला तलमिज़ू अनफुसकुम, ऐब ना निकाला करो, ताने ना दिया करो, शिकवे शिकायत ना किया करो। हतमास के बारे में आता है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या हमारी ज़बान की वजह से मुआखज़ा होगा, पकड़े जाएंगे हम अपनी ज़बान की वजह से? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मास तेरी माँ को गुम पाए, यानी अरबों में एक रिवायत होती थी कि कैसी तुम बातें कर रहे हो, कहा है माज इस ज़बान की वजह से तो जहन्नुम में इंसान गिरेगा, हलाकत में पड़ेगा इस ज़बान की वजह से। कोई पैसे खर्च नहीं होते किसी के धज्जियाँ उड़ानी हो, कुछ नहीं पैसा खर्च होता। ऐब निकालें, ताने दें, इतने लंबे शिकवे शिकायत कर दें, थोड़ा सा ज़बान को बस हिलाते रहें, कोई एनर्जी नहीं लगती, उठना बैठना नहीं पड़ता, किसी को बुलाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं, बस ज़बान को थोड़ा सा हिलाते रहें। कहते हैं ना वो बड़ी बातूनी है। वो बातूनी क्या होती है? किसी को वो छोड़ने वाली नहीं होती, जो बहुत बातूनी होती है, वो बहुत हंसाती है, उसकी महफिल में बड़ा दिल लगता है। लेकिन ये ज़बान जो है ना, इसको बहुत संभालना है। अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में आता है कि अगर कोई कैद में रखने वाली चीज़ है तो वो इंसान की ज़बान है। हकीकत में वाकई हम अपनी सारे दिन की अगर गुफ्तगू नोट करें तो हमें समझ ही नहीं आती कि हमने क्या किया, क्या इस ज़बान से कैसे कैसे हम बातें कर जाते हैं, कैसे कैसे ऐब लगा देते हैं, कैसे तंज करते हैं, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं घिसता इस पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की गवाही दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ।
اس زبان کو بڑے مومن بڑا سنبھال کے استعمال کرتا ہے، بہت محتاط استعمال کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، یعنی یہ زبان ایسی ہے جیسے آتا ہے نا حبیطت اعمالہم، قیامت والے دن ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ زبان ہماری نیکیاں ضائع کروا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے انسان جنت کے قریب ہوتا ہے، لیکن ایسی گفتگو کرتا ہے کسی پر الزام، کسی پر تہمت، کسی پر جھوٹ، کسی کا مذاق، کسی کا عیب، آپ نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے انسان جنت کے قریب ہوتا ہے، ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے لیکن اس زبان کی لاپرواہی کی وجہ سے ایسی گفتگو کرتا ہے۔ بعض لوگ نا زبان کے بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں، یہ مانے ایسے ڈھیلے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا، وہ کبھی کسی کی بات کرتے ہیں تو کبھی کسی کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم کے قریب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بہت دھیان سے زبان کو استعمال کرتے ہیں، ذکر کرنے والے، اذکار کرنے والے، دوسروں کا احساس کرنے والے، وہ زبان سے ایسی اچھی گفتگو کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایسی گفتگو کر دیتے ہیں کہ وہ جنت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زبان جو ہے نا حبیطت اعمالہم، اعمال کو، نیکیوں کو ضائع کروا دیتی ہے۔ صرف جائے نماز بچھا کر، یہ تسبیح گھما کر، یہ حج عمرے کر کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت نیک ہو جائیں گے، نہیں۔ یہ زبان دیکھیے، اس زبان سے جب نکاح ہوتا ہے یا طلاق ہوتی ہے، اسی زبان سے تو 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ان 2 لفظوں کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو مسلمان تو ویسے بڑا سنبھل کے رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کے سامنے زبان پکڑی اور آپ نے کہا کہ اگر یہ زبان صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور آپ نے فرمایا جب بنی آدم صبح کرتا ہے تو اس زبان کے آگے پورے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو صحیح رہی تو ہمارے سارے معاملے صحیح رہیں گے، اگر تو اللہ سے ڈرتی رہی تو پھر ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ زبان کو ڈھیلا نہیں رکھنا چاہیے۔ چلو آؤ ذرا تھوڑی سی بیٹھ کے باتیں کر لیں، اور باتیں کیا کرنی ہیں، چلو اس کا سناؤ، اس نے ایک اور بات ملائی، اچھا ہم بھی ملائیں، وہ بھی ملائیں، یہ کہ باتوں کی کمیٹی ڈال لیں۔ تو لہذا آپ نے فرمایا اگر زبان صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر زبان صحیح رہے، ہاتھ جوڑتے ہیں، تو صحیح رہی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، فتنے نہیں بڑھیں گے، نفرتیں نہیں بڑھیں گی۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب مت لگایا کرو، سوچ کے بولا کرو، ورنہ پہلے تولو پھر بولو۔ یہ فکرہ ہے کہ نہیں ہے، محاورہ ہے کہ نہیں ہے، یعنی سوچیں بول کیا رہے ہیں ایسے، یعنی اب وہ کہتے ہیں نا خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور خاموشی تو بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ کہاں پر عبادت ہے؟ جہاں لوگ الٹے پلٹے باتیں کر رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں، آپ خاموش رہ رہے ہیں، وہاں پر خاموشی عبادت ہے۔ اب جہاں بول سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، وہاں ہم کہیں بھئی نہیں ہم تو چپ رہتے ہیں کیونکہ خاموشی بہت بڑی عبادت ہے۔ وہاں بولیں، وہاں آپ سمجھائیں، وہاں بات کریں، وہاں آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، وہاں برائی کو روکیں، طریقے سے سمجھائیں، اس وقت نہیں، بعد میں کسی بھی لحاظ سے، تنہائی میں، سب کے سامنے تحفہ دے کر کسی بھی طریقے سے سمجھائیں، وہاں خاموشی عبادت نہیں ہوگی۔ وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ کہہ رہے ہیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو چڑھانے والے نام نہ رکھا کرو۔ رکھ لیتے ہیں نا، کالو، چھوٹو، لقب نہ رکھا کرو۔ اچھا کہتے ہیں لیکن جس کو بھی رکھ دیتے ہیں نا اب اس کا ایک نام پڑ جاتا ہے، موٹی ہے نا، اس طرح کے جو نام پڑھتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں لو ان کا نام ہے ہی ایسا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہ نام رکھا کرو، جس کو کہتے ہیں نا اس کو برا لگتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا، لقب نہ رکھا کرو۔ بد اخلاق، کنجوس، کڑوس، یہ ہے نا، اور آپ فخر سے سب کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کا آپس میں پیار محبت کیسے بڑھے گا، رحماء بینہم کیسے بنیں گے، آپس کا پیار محبت کیسے رہے گا؟ صرف بہترین سوٹ پہننے سے نہیں، بہترین ہانڈی پکا کر کھانا رکھ دیں اور زبان ہماری تر تر بولے، الٹے پلٹے ہم باتیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان کے جو زخم ہیں یہ کبھی نہیں بھرتے، تلوار کے زخم پھر بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔
ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے برے لقب نہ رکھا کرو. بئس اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ بہت برا کام ہے، یہ بہت برا فعل ہے. اگر مومن ہو گئے ہو، اگر اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر آپس میں سب مسلمان بہن بھائی ہو، آپس کے معاملاتوں کو تم مضبوط کرتے ہو، تو پھر تم نے لقب نہیں رکھنے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کہہ رہا ہے جو باز نہیں آئیں گے وہ یہ لوگ ظالم ہیں. یعنی ان برائیوں سے ہم نے باز آنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق سے، بری بیماریوں سے، بری صحبت سے. اور آپ نے ہمیں دعا سکھائی جب ہم شیشہ دیکھیں، آئینہ دیکھیں، دیکھتے ہیں نا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے آپ نے میری شکل و صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی بہترین بنا دے. اللہ ہماری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. ہم اپنی شکل سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنی باڈی سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنا لباس سنوارنے میں لگے رہتے ہیں. سنواریں، اللہ نے اس کو بھی منع نہیں کیا، لیکن اخلاق کو بھی سنوارنا ہے. شکل و صورت جو ہمیں مل گئی وہ کس نے دی؟ وہ اللہ نے دی. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، جیسا رنگ ہے، جیسا قد کاٹ ہے، لیکن اخلاق پر تو ہمارا اختیار ہے، زبان پر تو ہمارا اختیار ہے. اللہ کہہ رہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو باز نہیں آئیں گے یہ ظالم ہیں، اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں، معاشرے میں برائیاں پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں نفرت پھیلا رہے ہیں. تو لہذا آگے اور حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 6 احکام ہیں جو اللہ نے ہمیں بتایا. وَلَا تَجَسَّسُوا، آپس میں تجسس نہ کیا کرو، ٹو نہ لگایا کرو. ساتھ ساتھ دیواریں ہو نا، چکر چکر آواز آ رہی ہے، خاموش ہو جائیں، رولا ڈال دیا تم نے، اسی وقت تو وہی تو بات سننے کی تھی. ٹو نہ لگاؤ، ہے نا. یہ والا نہیں تھا یا جو چھوڑے میں نے کچھ درمیان. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، نیچے تھی واحد نظر نہیں ہے میری. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو برے گمان سے. گمان 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھا گمان بھی اور برا گمان بھی. لہذا کسی کے بارے میں بھی کوئی ارادہ بغیر سوچ کے، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے جو قائم کر لیا جائے اس کو کہا جاتا ہے گمان. کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کسی نے کوئی بات کہی نہیں اور ہم وہ ذہن میں بات بنا لیں، اس کو کہا جاتا ہے گمان. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو برے گمانوں سے بچو. ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو ہوتے ہیں گناہ پر مبنی ہیں، دوسرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے نا. وہ آپ کے گھر کے پاس سے ویسے گزرا، یا وہ اٹھا تو اپنے کوئی سوچ میں تھا، اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ آپ کو سلام کرنا ہے، آپ کو مسکرا کر دیکھنا، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. تو لہذا برے گمان، کسی کے بارے میں بھی برا سوچ لینا، اس کو تو میں پسند ہی نہیں آتی. یہ کوئی ہماری چیز پسند نہیں کرتی، اس کو کبھی میرا کھانا پسند نہیں آیا. برے گمان مت کیا کرو، ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو، نہ لوگوں سے نہ اللہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو، اور اللہ کو ویسا پاؤ گے جیسے اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہو. اللہ تو مدد کرتا ہے، اللہ نے سوئے ہوئے تو اٹھایا، یہ مدد نہیں ہے اس کی. ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں بہترین ڈشیں بنیں تو پھر اللہ کی مدد ہے. ہم چل پھر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے، لوگوں کے بارے میں جیسا گمان رکھو گے لوگوں کو بھی ویسا ہی پاؤ گے. اس نے کبھی مجھے پوچھنا نہیں ہے، دیکھا چیک کر، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی مصروف، وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی ساتھ. برے گمان مت رکھا کرو. برا گمان جو ہے، بعض گمان ہوتے ہی گناہ پر مبنی ہیں. گناہ پر مبنی سے مراد کسی کے بارے میں بھی برا گمان کر لیا، اب نفرت چل پڑی، محبت ختم، احساس ختم، قربانی ختم، احسار ختم، میں نے بھی نہیں کرنا اب اس کے ساتھ. لہذا برے گمان مت طے کیا کرو، اچھے گمان. ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے اس کی نیند نہ پوری ہوئی ہو سکتا ہے وہ خود ہی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اس کے ذہن میں نہ رہا ہو. اچھا چلے میں اس سے یاد دلا دیتی ہوں. اچھا گمان ہمیشہ رکھا کرو، اس کے ذہن میں لگتا ہے بات نہیں آئی، اس کو میں یاد دلا دیتی ہوں.
اگلی بات ولا تجسسو، اور تجسس مت کیا کرو، دوسرے کے بارے میں پتہ کرنا آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے، ٹھیک ہے نا، یہ تجسس نہیں کرنا، چھپ چھپ کے باتیں سننا، ٹیلی فون کی باتیں سننا، کمرے میں کوئی بند ہے باہر دروازے کے ساتھ کان لگا کے باتیں سننا، اگر وہ آپ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سن لیں گے آپ کا دل خراب ہوگا، یقین مانے وہ نا عمر کے ساتھ انسان کم سننے لگتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے، اگر یہ اچھا ہوتا تو ہمیں لازماً دوسروں کے دلوں میں جو ہمارے بارے میں گزر رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا، لیکن اس میں خیر نہیں ہے، نہیں ہے خیر اس میں، آپ چھپ کے، وہ آپ کے بارے میں میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ وہاں پر موجود نہیں، آپ اچانک پہنچ گئے اور اب آپ سن رہے ہیں اور آپ 10 باتیں پوائنٹ لے کر آئے ہیں، اچھا انہوں نے میری یہ بات کی، انہوں نے یہ میری برائی کی، اور پھر کیا آپ کے دل کی حالت اچھی رہے گی؟ کبھی بھی نہیں رہتی۔ آپ کہتے ہیں میں تو اس کو اتنا معصوم سمجھتی تھی، میں تو اس سے اتنا محبت کرتی تھی، آپ کے دل سے وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ لہذا اسلام نے کہا چھپ کے باتیں مت سنو، دروازوں کے ساتھ کان لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، ساس بہو ہیں، کوئی سمدن ہے، کوئی بیٹی کا معاملہ ہے، کوئی داماد کا معاملہ ہے، کوئی ہمسایوں کا معاملہ ہے، گھر میں پوری آواز آتی، لو چپ کرو چپ کرو، یہ غلط رویے ہیں، ہاتھوں سے، زبان سے، اشاروں سے تجسس نہیں کرنا، تو نہیں لگانی، ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہوتا، یہ پیار محبت کو مونڈنے والے کام ہیں۔ کسی کے بارے میں تجسس کرنا، آپ کی بہو کب اٹھتی ہے، کب سوتی، بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے تجسس کرنے کی؟ آپ نے آ کر سنبھالنا ہے، آپ نے ان کے گھر کے معاملات سنبھالنے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹوہ لگانے کی، ورنہ شادی ہوئی نہیں کسی گھر میں اور ہمسایاں پہنچتی ہیں عورتیں، لو ابھی تک سوتی رہتی ہے، میری بہو تو 12 بجے اٹھ جاتی ہے، آپ کی بہو سوتی رہتی ہے، کیا فائدہ ہوا ابھی تک آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ کیا ضرورت ہے میں ایسی باتیں کرنے کی؟ ولا تجسسوا، ٹوہ مت لگائیں، نفرتیں مت پھیلائیں، محبتوں کو مت مونڈیں، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ٹھیک ہے، بہت بڑا یہ حکم ہے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے کریں تو اس کو ناپسند ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اگر اس کے اندر وہ برائی موجود بھی ہو اور پھر بھی ہم اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، آپ نے کہا اگر اس کے اندر موجود ہے اور پھر آپ کر رہے ہیں تو یہ تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر موجود نہیں اور پھر آپ کر رہے ہیں پھر کیا؟ پھر تو بہتان ہے، پھر تو بہتان ہے۔ یعنی سوچیں ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی بارے میں برائی نہ کرے۔ ہم یہی کہتے ہیں جب بھی ہم کہتے ہیں صحیح تو کہہ رہے تھے، یہ ایسے ہی تو ہے وہ، ہم یہ اپنے آپ کو ضمیر کو کہنے کے لیے یہ لہذا جھوٹ، ہاں جب ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں نا، باتیں ہوتی ہیں، اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اس میں غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں لڑائی کا پورا ایک ماحول ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، ہماری پوری انرجی ہماری لگ رہی ہوتی ہے، تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو کسی کے عیبوں کا پیچھا کرے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات ہے، جو کسی کے عیبوں کا پیچھا کرتا ہے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا معاملہ آیا کہ ان کو بڑا روزہ لگ رہا ہے، آپ نے ان دونوں عورتوں کو بلایا، بری حالت ہے نا، نڈھال ہو رہی ہیں، کمزور ہو رہی ہیں، آپ نے دونوں عورتوں کو بلایا اور آپ نے برتن منگوائے، آپ نے ان سے کہا اس میں کیا کرو، جب کی تو اس میں خون کے لوتھڑے نکلے، آپ نے کہا ان دونوں عورتوں نے غیبتیں کی ہیں، اور غیبت کرنا کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آگے یہ ہم آیت بھی پڑھیں گے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ بہت بڑے ہیں اور جن کی زبان بھی بہت بڑی ہے، فرشتے لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ان کے زبانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کرتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا،
تو اب کہا کوئی بڑے گناہ نہیں ہیں ان کے، 2 گناہ ہیں، ناشکری بہت کرتی ہیں اور لان تان بہت کرتی ہیں، ملا نہیں سکھ، کوئی خوشی ملی نہیں، ہے نا، ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں، لان تان کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں۔ ان دونوں گناہوں کی وجہ سے، ان دونوں کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو جہنم میں دیکھا۔ اور آپ نے کچھ دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن جو ہے نا لوہے کے ہیں، پیتل کے ہیں، اور وہ اسے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خور، جو غیبتیں کرنے والے تھے۔ یقین مانے ایسے جب انسان حدیث پڑھتا ہے دل چاہتا ہے انسان زیادہ کسی سے بات چیت ہی نہ کرے، جیسے ہی بیٹھو ویسے ہی غیبت کا پٹارا کھل جاتا ہے، لوگوں سے ملنا ہی خطرناک ہے نا، یقین مانے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہماری زندگیوں کا ایک مقصد ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے فالتو، ہم کس سے لمبے لمبے 1 گھنٹے بات کریں، پیکج کریں، وہ پیکج ایسے ہی رہ جاتا ہے، بھائی کیا کریں، خیریت سے آپ نے کیا پکایا، ہم نے یہ پکایا، آپ کی کیا مصروفیات ہے، ہماری، اس سے آگے کیا باتیں کریں۔ 3-4 جو ہے وہ نا کال شروع کر دیتی ہے، گروپ کال، اور اتنے گھنٹے ساتھ سے لڑی جا رہی ہوتی ہیں، اکثر گھروں میں میں نے یہ دیکھا، بڑی لڑائی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مجھے بہت سا مال دے اور پھر مجھے کہے کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں، تو آپ نے کہا میں کبھی بھی وہ مال بھی نہیں خریدوں گا اور میں اس کے بدلے مذاق کسی کا نہیں اڑاؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حضرت بلال سے کہہ دیا او کالی ماں کے بیٹے، حقیقت تھی، سچی بات تھی، لیکن حضرت بلال کو یہ بات بری لگی۔ آپ نے کہا ابو ذر تیرے اندر سے بھی جہلیت ختم نہیں ہوئی؟ اور پھر اس کے بعد ابو ذر زمین پر لیٹے اور کہا بلال تو اپنا پاؤں میرے چہرے پر لگا تاکہ مجھے پتہ چلے میری کیا اوقات ہے، میں ایک زمین کا پتلا، مٹی کا پتلا ہی تو ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا تھا۔ اور حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ کہا صفیہ وہ، یعنی یوں اشارہ کیا، آپ نے کہا عائشہ تو نے ایسی بات کر دی، اگر اس کو سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی کالا ہو جائے۔ ابھی انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا کہ وہ عائشہ وہ صفیہ جو چھوٹی ہے، آپ نے کہا عائشہ تو نے اتنی سخت بات کر دی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی کالا ہو جائے۔ ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ مجھے ایک بات سے پوچھ رہی تھی کہ جو مسلمان ہونے کے بعد ساری خواتین، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خواتین کا پردہ تھا؟ ہاں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے، کرتے تھے پردہ۔ دیکھیے امہات المومنین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ آیا کرتے تھے ان کے گھر میں، انس آیا کرتے تھے، جیسے ہی پردے کی آیات اتری ان کے گھروں میں پردے لٹکا دیے گئے۔ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہاں باقی دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے باپ کی طرح نہیں ہیں، وہ تو رسول ہیں، وہ تو پیغمبر ہیں۔ آپ نے کبھی کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا، پردہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ جیسے کہ باپ سے پردہ نہیں تو ایسے پردے، تم میں سے نبی کسی کے باپ کی طرح نہیں ہیں، وہ تو راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں عقیدت میں بزرگ ہے نا اس طرح کے کر دیتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے اس عقیدت سے کتنی برائیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ بزرگ صاحب پھر کمر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور پھر وہ چمٹ رہے ہیں، پھر وہ گلے لگ رہے ہیں، کیا سے کیا برائی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ لہذا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق، غیبت، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت مت کیا کرے۔ تو لہذا کسی کے بھی پیٹھ پیچھے بات کرنا جو کہ اس کو اس کے سامنے کی جائے بری لگے، ہم کہتے ہیں اس کے اندر تو یہ برائی ہے، اس کے اندر تو یہ برائی ہے، ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ برائی ہے، ہم اس کے منہ پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس کو بری لگے گی، تم مجھے نظروں سے دیکھتی ہو، تم میرے بارے میں یہ سوچتی ہو۔ تو لہذا آپ نے فرمایا اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر بھی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا، پھر وہ تہمت ہے، پھر وہ بہتان ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ تو تمہیں تو بہت ناگوار گزرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو مثال دی نا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، جب کوئی مر جاتا ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ تو بات ہی نہیں کر پاتا، اس کے بارے میں جو بات بھی کرے۔ اسی طرح جب کوئی موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بھی تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنا دفاع، اپنی صفائی نہیں بیان کر سکتا۔ ہم نے کسی کی بھی برائی کی، جتنے 5-10 لوگ سننے والے، سب کا مائنڈ اس کے بارے میں برا بن گیا، سب کو اس کی برائی کا پتہ چل گیا۔
وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ اپنی صفائی نہیں دے سکتا۔ کیا تم میں سے کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں یہ بات ناگوار لگے گی، بری لگے گی۔ تم کسی کا، میں کہتی ہوں باسی کھانا نہیں کھانا پسند کرتے، ٹھنڈا کھانا پسند نہیں کرتے، نمک مرچی ہلکی سی کم ہو وہ ہم کھانا پسند نہیں کرتے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ادھر کی بات سنی اور ادھر جا کر پہنچی، آپ نے فرمایا چغلی ہے، جو آگے جا کر پہنچاتا ہے وہ چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود غیبت نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی دوسرا کسی کی بات کر رہا ہے، کوئی دوسرا غیبت کر رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بعض گھر کے بڑوں کو بھی بہت عادت ہوتی ہے، ان کے جو بڑے برے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جو بری باتیں ہوتے ہیں وہ اکثر کرتے رہتے ہیں اور سننے پڑتی ہیں اکثر۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی غیبت کرتا ہے اور آپ اس کی دفاع کرتے ہیں، اللہ آپ کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ وہ برائی کر رہا ہے، آپ کہیں اچھا وہ اچھے اخلاق والے تو تھے نا، ہے نا، انہوں نے اور بھی بہت اچھے، یعنی کوئی بھی آپ اس کی خوبی کا تذکرہ کر دیں۔ اور پھر اگر آپ نے لا علمی میں کسی کی غیبت کر دی، ہو جاتی ہے نا کبھی بات کر لیتا ہے اور پھر بعد میں احساس ہوتا ہے لو ہم نے تو غیبت کر دی، پھر آپ اس کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگیں اور اس کو بتائیں ضرور آپ کے پیٹھ پیچھے ہم نے آپ کی یہ بات کر دی تھی۔ یقین مانیے، معافی مانگنی ہے نا، پھر اس سے پھر اس کو بتائیں آپ کے پیٹھ پیچھے ہم نے آپ کی یہ برائی کر دی تھی، تاکہ اس کے علم میں آئے۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے، محتاط رہیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کی دھجیاں اڑانا، دوسروں کے ویک پوائنٹ پکڑنا، یہ کچھ کم ہو جائیں گے۔ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے بات کی جائے۔ اچھا، ایسی بات نہیں کہ اب دیندار لوگ موسی کر رہے ہیں، ہے نا، بور ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے، ہم نے کہا پڑھا نا پیچھے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ایسا مذاق ہم کر سکتے ہیں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسے مذاق ہم کر سکتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ آپ کی رضعی ماں آئی، تو انہوں نے آ کر نا آپ سے اونٹ مانگا، آپ نے ان سے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گی۔ وہ پھر کہنے لگی کہ نہیں مجھے آپ اونٹ دیں، آپ نے کہا نہیں میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ جب وہ جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ اماں جان، ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بوڑھی آئی، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو یہ سنایا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے کہا نہیں، بوڑھیا تو نہیں جا سکتی، وہ رونے لگی۔ آپ نے کہا کہ سب جوان ہو جائیں گے، جب جنت میں جائیں گے تو سب کے سب جوان ہو جائیں گے۔ اسی طرح علی کے بارے میں آتا ہے کہ علی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تھے، کہیں گئے مہمان تھے، تو انہوں نے کھجوریں رکھیں، تو حضرت علی کھجور کھاتے جا رہے تھے اور گٹھلیاں آگے رکھتے جا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی اور اپنی گٹھلیاں حضرت علی کی گٹھلیوں میں رکھ دیں، اور پھر بعد میں کہا علی تو نے اتنی کھجوریں کھائیں؟ کہنے اللہ کے رسول میں نے تو اپنی گٹھلیاں آگے رکھی ہیں، آپ کی گٹھلیاں کہاں ہیں؟ تو ایسا مذاق جس سے دوسرے کا دل نہ دکھے، خوش مزاجی کے ساتھ ہنسی مذاق ایسا جو سچا بھی ہو، جھوٹ پر مبنی بھی نہ ہو۔ بڑے لطیفے ہیں اور بڑی ہنسانے کے لیے اول فول جھوٹ بنائے جاتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں مذاق کرنا چاہیے۔ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ پر مبنی باتیں کریں، ایسے مذاق کرنا گناہ کی بات ہے۔ تو لہٰذا اب تک جو ہم نے پڑھا، ہم نے 2 حکم پڑھے، تحقیق کرو اور آپس میں مسلمان صلح کرا دیا کرو، اور پھر ہم نے جو 6 احکام پڑھے وہ کون سے پڑھے؟ مذاق نہیں اڑانا، ٹھیک ہے، عیب نہیں لگانا، تانے شکوے یہ نہیں کرنے، اور برے لقب نہیں رکھنے، اور پھر اس کے بعد برا گمان نہیں کرنا، بد گمان نہیں ہونا کبھی بھی کسی سے۔ 70 مرتبہ حدیث میں آتا ہے، 70 مرتبہ کہو اگر تمہارے ذہن میں کسی کے بارے میں بدگمانی آئے، 70 مرتبہ کہو کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے یہ وجہ۔ 70 مرتبہ کے بعد جو برا گمان تمہارے ذہن میں آ رہا ہے تب سوچو کہ اچھا یہ ایسا ہے۔ ہم 1-2 دفعہ کے بعد ہی برا گمان سوچ لیتے ہیں، 70 پوائنٹ رکھیں، یہ وجہ، یہ مجبوری، یہ عذر، یہ بہانہ، اچھے
اور پھر اس کے بعد پھر آخر میں. اور اگلی بات تجسس نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی. ان باتوں کو جب ہم عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارا معاشرہ پیار محبت والا قائم ہوگا. آپس میں لڑائی کسی کی ہوگی نہیں، کوئی کسی کی ٹو میں لگے گا ہی نہیں، کوئی تجسس کرے گا نہیں، ہر ایک پھر اپنی فکر میں لگا رہے گا. انہی پوائنٹس کو ہم پکڑ لیں، ہاں انہی پہ جی. عمل کر لیں، تو پھر ہم تو بیٹر ہو. تمام اخلاقی برائیاں ختم ہو جائیں گی، دل صاف ہو جائیں گے. ساری خرابی یہی ہے. لیکن ہمیں بھول جاتے ہیں، ہم جی. اپنی روٹین لائف میں کسی کی برائیوں کے پیچھے نہیں لگنا، اپنی برائیاں دیکھنی ہیں. آج کا یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، بچوں کو بھی ذرا سنائیں. لیکن اس کے اندر یہ پوائنٹس. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے ہمارے لیے. یہاں بیٹھنا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور یہ علم ہمارے لیے نفع مند علم بن جائے. آمین ثم آمین.